جب تم بھوکے ہوئے اللہ نے تمہیں کھانا دیا، اور جب تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، اللہ تمہیں امن دے گا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے کلام کی آیت ہے یہ۔ لا یخشون احدا الا اللہ، قسم اللہ پاک کی، کسی سے مسلمان نہیں ڈرتا ہے، نہ آج تک ڈرا ہے اور نہ آگے ڈرے گا میرے بھائی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، الخوف هو العبادہ ولا یلیق الا للہ۔ خوف ایک عبادت ہے، جیسے سجدہ رکوع ایک عبادت ہے، ویسے خوف بھی ایک عبادت ہے، سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں، کسی کے باپ کو ہم نہیں ڈرتے ہیں الحمدللہ۔ فساد برپا ہے، بگاڑ برپا ہے، امن ختم ہو چکا ہے، اطمینان ختم ہو چکا ہے، پیس ختم ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ بگاڑ کیوں ہو رہا ہے، یہ امن کیوں غارت ہو رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض اعمال کا بدلہ چکا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، توحید پر قائم ہو جائیں، شرک کے دروازوں کو بند کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم بے حیائی کے کام کریں، ہم گناہوں کا مرتکب ہم بنیں، اور پھر امید رکھیں رحمت کی؟ کیسے ہو سکتا بھائی؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو اور کہو تیرا باپ امت کے لیے مرا ہے، ہم تیرے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، مرنے دو، ذلیل ہیں ذلیل رہنے دو، اگر خود قوم کھڑی ہو جائے گی اللہ اس کی مدد کرے گا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، اساتذہ کرام، معزز علماء اکرام، دین کا جذبہ رکھنے والے ملت اسلامیہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ 5-10 منٹ میں میری بات ختم کر لوں گا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ حالات کے سامنے رکھتے ہوئے حالات کو بات کی جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز بھی آپ مختصر کر دیتے جب کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے یقیناً جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، اور آج کے حالات کے مطابق جو ہونا چاہیے تھا اللہ نے وہ کیا۔ میں نے ایک قرآن مجید کی سورت پڑھی ہے، اس سے جڑی ہوئی 2 باتیں تمہارے سامنے کہہ کر ایک پیغام تمہیں دے کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ سورہ قریش میں نے پڑھا ہے، ترجمہ اس سورت کا یہ ہے لإیلاف قریش، قریش کی مانوسیت کے لیے، انسیت کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، 2 سفر، موسم گرما اور موسم سرما کے سفر کے ذریعے سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع، جس نے تم کو بھوک میں کھانا کھلایا ہے، وآمنہم من خوف، اور خوف میں اس نے تمہیں امن دیا ہے۔ آج کا موضوع امن ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے واضح کیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، جب تم بھوکے ہوئے اللہ نے تمہیں کھانا دیا، اور جب تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، اللہ تمہیں امن دے گا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 چیزیں جسے مل گئی اسے دنیا مل گئی، اسے ساری دنیا مل گئی۔
پہلی چیز نبی فرماتے من اصبح آمنن فی سربہ، جو اپنے گھر میں صبح کرے امن کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، معافن فی جسدہ، کوئی بیماری اس کے جسم میں نہ ہو، دوسری چیز، اور تیسری چیز عندہ قوت یومہ، ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہو، بینک بیلنس بہت بڑا نہیں، تین چیزیں کسے مل گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کأنما حیزت لہ الدنیا دنیا کلہ، ساری دنیا اسے مل گئی ہے۔ امن کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر۔ بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کا نام حبشہ کا نجاشی بادشاہ ہے، جعفر رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر میں یہ لفظ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دعوت کیا ہے، نبی کیا دعوت لے کر دنیا میں آئے ہیں؟ کہتے ہوئے حضرت جعفر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر جب آئے تھے، ہم میں سے جو طاقتور ہے کمزور کو کھا رہا تھا۔ کیا لفظ ہے؟ ہمارے اندر جو طاقتور ہے، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور آدمی کمزور کو کھا رہا تھا، ایسی صورتحال میں نبی آئے، مظلوم کو بچانے کے لیے نبی آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رہی ہے۔ جعفر نے یہی کہا ہے رضی اللہ عنہ، میرے بھائی امن کی بڑی اہمیت ہے، اور آج کے اس موقع پر اس سے بہتر موقع اس عنوان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ابھی آ جائیے دوسری بات، جیسے میں نے کہا 5-10 منٹ، کیسے امن قائم ہوگا؟ کیسے امن قائم ہوگا؟ تمہارے میرے گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ میں کہتا ہوں ڈر کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی مسلمان کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے، یقین مانیے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے، اور جو ڈرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے اس بات کو۔ قرآن کہتا ہے لا یخشون احدا الا اللہ، لا یخشون احدا الا اللہ، مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے کلام کی آیت ہے یہ، لا یخشون احدا الا اللہ، قسم اللہ پاک کی کسی سے مسلمان نہیں ڈرتا ہے، نہ آج تک ڈرا ہے اور نہ آگے ڈرے گا میرے بھائی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ الخوف هو العبادہ ولا یلیق الا للہ، خوف ایک عبادت ہے، جیسے سجدہ رکوع ایک عبادت ہے، ویسے خوف بھی ایک عبادت ہے، سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں، کسی کے باپ کو ہم نہیں ڈرتے ہیں الحمدللہ۔ سوال یہ ہے ابھی 2 لیڈروں نے کھڑ کر بڑے اچھے انداز میں باتیں کہی، میں ان کو علامہ اقبال کا ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جی رہزن تو کریں گے، امت شاہ تو کرے گا، مودی تو کرے گا، مگر تم کیا کر رہے تھے میرے بھائی؟ تم کیا کر رہے تھے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم ان سے سوال کریں گے، ہمارا حق ہے سوال کرنا، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بات کر بات ختم کرتا ہوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیسے تمہارے میرے گھر میں امن آئے گا، کیسے ہمارے معاشرے میں امن آئے گا؟ ذرا غور کرو، قرآن کبھی غلط بول سکتا ہے؟ مجھے سوال ہے میرا، جواب دیجئے مجھے۔ اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے سبحان اللہ، یہ جو ہو رہا ہے ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ملک خالی ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، سعودی عرب کے بھی حالات کم و بیش ایسے ہی ہیں، لبنان کے بھی ایسے ہی ہیں، مصر کے بھی ایسے ہی ہیں، عراق کے بھی ایسے ہی ہیں، سیریا کے بھی ایسے ہی ہیں، ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے، دن بہ دن نیچے کی طرف گرتی جا رہی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ ذرا غور تو کرو، دماغ کے دریچوں کو کھولو، قرآن کی ایک آیت اس کا جواب دے رہی ہے، وہی ایک آیت آج میرا پیغام ہے، اور اسی کے ساتھ امن قائم ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ آپ کے حوالے کر بات میں ختم کروں گا۔ صرف ہمارے ملک کے حالات نہیں ہے، ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے، ساری دنیا میں۔ سیریا کے اندر کھول کے دیکھو، جن گھروں میں رہتے تھے ہزاروں نے، لاکھوں گھر خالی پڑے ہوئے، لاکھوں بچے مار دیے گئے، 20 لاکھ بچے مارے گئے ہیں اب تک۔ کتنے؟ 20 لاکھ بچے مارے گئے ہیں، 10 لاکھ بے گھر ہیں۔ وہ ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں 100% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے،
یہ اللہ کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے؟ ان کی طرف سے ہے تو تم اور میں مقابلہ کر لیں گے, اللہ کی طرف سے ہے تو مقابلہ کر نہیں پائیں گے. قرآن کی ایک آیت 40 پر 1 نمبر کی آیت سورہ الروم, بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کیا بھائی سنیں گے؟ سنیں گے جی. قرآن کی ایک آیت, ظہر الفساد فی البر والبحر, ظہر الفساد فی البر والبحر, زمین میں اور خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر فساد برپا ہے, بگاڑ برپا ہے, امن ختم ہو چکا ہے, اطمینان ختم ہو چکا ہے, پیس ختم ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ بگاڑ کیوں ہو رہا ہے, یہ امن کیوں غارت ہو رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے, بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, بعض اعمال کا بدلہ چکا رہا ہے اللہ تعالیٰ, بعض اعمال کا. آج مسلمانوں کی یہ حالت مسلمانوں کی خود وجہ سے ہے. جی ہاں, کرنا کیا ہے؟ ابھی مولوی صاحب نے بھی کہا, کئی لوگوں نے کہا کیسے امن آئے گا؟ قرآن میں اللہ کہتا لعلہم یرجعون, لعلہم یرجعون, لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں, گناہوں سے معافی مانگے, توبہ استغفار کرے, توحید پر قائم ہو جائیں, شرک کے دروازوں کو بند کریں. اللہ کی قسم اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی قسم آئے گی. ایک بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو مارا. مارا نہیں مارا؟ مارا نہیں مارا جی؟ ذرا بولو. ایک بچے کو مارنے کے لیے ہزاروں بچوں کو مارا. رب کی شان ہے, اسی کے ہاتھ میں موسیٰ بڑے ہوئے, اسی کے گھر میں بڑے ہوئے, اسی نے اٹھا کر موسیٰ کو پالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غلطی کروائے گا, اللہ ان سے غلطی کروائے گا. ہم اللہ کے ہو جائیں, ہم اللہ کے ہو جائیں, ہم اللہ کو ناراض کریں, ہم بے حیائی کے کام کریں, ہم گناہوں کا مرتکب ہم بنیں, اور پھر امید رکھیں رحمت کی. کیسے ہو سکتا بھائی؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں آج کرنا ہے, رجوع اللہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا بولتے ہیں؟ رجوع اللہ. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جی ہاں, اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ و استغفار کریں, پہلا کام ہے. اور دوسرا کام, الحمدللہ جو بھی ہمارے بھائی اب تک شہید ہوئے ہیں, جو بھی 25 کے قریب ہمارے نوجوان اب تک شہید مرے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. ہماری دعا ہے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور امت کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے, جی ہاں, وہ یتیم بچے جن کے باپ مرے ہیں ان کے گھر تک پہنچو, اور وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو اور کہو تیرا باپ امت کے لیے مرا ہے, ہم تیرے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جی یہ ہماری ذمہ داری ہے. احتجاجات جاری رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ اللہ کا قانون ہے, اگر ہم بدلنا چاہیں اللہ ہمیں بدلے گا انشاءاللہ. سمجھے آپ اس بات کو؟ یہ آخری بات ہے. اگر ہم کھڑے ہوں اور ہم یہ ارادہ کریں اللہ ہم بدلنے کے لیے تیار ہیں, اللہ ہماری حالت کو بدل دے گا. قرآن گواہی دیتا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. مرنے دو, ذلیل ہیں ذلیل رہنے دو. اگر خود قوم کھڑی ہو جائے گی اللہ اس کی مدد کرے گا. اللہ سے دعا ہے, میں نے وعدہ کیا ہے تمہارے سے 10 منٹ میں بات ختم کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے سینوں سے سارے ڈروں کو نکال کر صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک, اس کا ڈر اللہ ہمارے سینے کے اندر اللہ بسا دے. اللہ یہ جو حالات ہیں ان حالات کو اللہ تبدیل فرمائے. اللہ مجبور کی مجبوریوں کو دور کرے, پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے, اللہ اسلام کی مدد فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.